السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ آپ اللہ کے راستے میں لڑائی کیجئے، آپ اپنے نفس کے سوا کسی چیز کے پابند نہیں ہیں۔ وحرض المؤمنین، اور ایمان والوں کو ابھاریے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ بہت سخت ہے جنگ میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ آپ اللہ کے راستے میں لڑائی کیجیے۔ یہ آیت مبارکہ قتال کے فرض ہونے کی دلیل ہے اور مدنی آیت ہے، مدینہ کے اندر ایسے تھا۔ آپ لڑائی کیجیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ نقطہ میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اللہ کے راستے میں لڑائی کیجیے، اس کا مطلب واضح ہے، لڑائی صرف وہ ہے اللہ کے لیے جو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کی جائے۔ اگر ذاتی مفاد کی خاطر کوئی لڑائی ہے، شہرت کی خاطر لڑائی ہے، قومیت کی خاطر یا کسی طرح کی لڑائی جو اللہ کے دین کی سربلندی کے علاوہ کی جائے، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جو کچھ مرضی کہہ لیجئے، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہلا سکتا۔ جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا گیا، اور اس کا طریقہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ دین کا نام لیتے ہیں کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، اور بظاہر ان کا دعویٰ بھی یہ ہوتا ہے کہ دین کا نفاذ کیجیے، لیکن ان کا طریقہ ہی کتاب و سنت والا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی لڑائی کو بھی قطعاً جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، اور طریقہ کار وہ ہو جو حدیث کے اندر، قرآن کے اندر مذکور ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں لڑائی کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ اور کسی کے نہیں، اپنے نفس کے پابند ہیں۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جائے نہ جائے، آپ لڑائی کے پابند ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، یا دین اسلام جو ہمیں کہتا ہے، پوری دنیا اس پر عمل کرنے کے لیے آئے نہ آئے، جس کو دین کا مسئلہ پتہ لگ گیا اور سمجھ آ گیا، وہ پابند ہے اس کا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں جی سارے ہی یہ کر رہے ہیں، سارے ہی اس طرف جا رہے ہیں، تو جواب اس کا مختصر سا یہی ہے کہ سارے جدھر بھی جائیں، اللہ نے فرمایا کہ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے نفس کے سوا کسی چیز کے پابند نہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں یہ عذر لنگ پیش نہیں کرنا چاہیے کہ جی سارے لوگ یہ کرتے ہیں، سارے لوگ، بھئی آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، آپ دین کو سمجھ گئے، آپ اس کے پابند ہیں، کوئی کرے نہ کرے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ 100 بندے کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان لڑنے کے لیے نکل جائے تو کیا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ 1 اور 100 کا مقابلہ تو ہلاکت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس میں وہی جو اس کا پس منظر تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو روک لینا، جس طرح کہ انصار نے فتوحات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دین کے لیے کافی وقت بھی دیا، مال بھی دیا، اب دین غالب آ چکا، اب ہم تھوڑی سی توجہ اپنے کام کی طرف دے لیں کہ جو اس میں کمی آئی اب اس کو پورا کر دیں۔ تو یہ آیت اتری، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، دین سے پیچھے ہٹ کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک کر، جہاد سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے کر۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ دنیا جتنی بھی کما لے، اگر وہ دین سے پیچھے ہٹ کے کرتا ہے نا یہ کام، وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، جتنی مرضی دنیا آ جائے اس کے پاس۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ آیت پڑھی براء رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ جہاد لڑنے کے سوا چارہ کوئی نہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ذلت کی، شرمندگی کی، معافی مانگنے کی، متحتی کی موت قبول کریں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ سینے پر گولی کھائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے 100 بندہ ہے اور وہ کافر ہے، وہ جنود ابلیس ہے، ابلیس کا لشکر ہے، اور آپ اللہ کا لشکر ہے، تو پھر آپ ان کے سامنے کیوں تسلیم ہو، ان کے سامنے کیوں جھکیں؟ عزت کی موت ذلت کی موت سے کروڑ درجے بہتر ہے، بلکہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔
آپ کو یہ پتا کہ آپ کو لا الہ کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج یہی کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ، پہلے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ ہمارے حوالے کر دو، یا کوئی نہ کچھ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، پھر مار ضرور دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل ان کو دشمنی ہی لا الہ سے، جب تک آپ اس پہ قائم ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، آپ اللہ کے راستے میں لڑائی کیجئے، آپ اپنے آپ کے پابند ہیں، اللہ کو جواب آپ نے اپنا دینا ہے، کوئی کچھ کرے نہ کرے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ ہمیں اپنے فرائض پر توجہ دینی چاہیے، دوسروں کے معاملات میں الجھ کے اپنے حق میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ وحرض المؤمنین، مومنوں کو ابھاریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کو لڑائی کے لیے ابھارا۔ بدر کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جلدی تیار ہو جاؤ الی جنت، ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی عرضھا کعرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اکثر چیزوں کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ ابھارنا تھا لڑائی کے لیے۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ للمجاہدین فی الجنت 100 درجہ، اللہ نے جنت میں مجاہدین کے لیے 100 درجے بنائے ہیں، اور 100 درجوں میں سے ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ اور اللہ نے یہ تیار کس کے لیے کیے؟ مجاہدین کے لیے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گویا کہ یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیجئے۔ آج جہاد کا موضوع بیان نہیں کیا جاتا، جہاد کے لیے ترغیب ہاں انتشار کے لیے، ہڑتالوں کے لیے، مظاہروں کے لیے، اس کے لیے ضرور بھڑکایا جاتا ہے لوگوں کو، یا ذاتی مفادات کے لیے اٹھایا جاتا ہے، لیکن آج جہاد کے لیے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ہمارے پاس رخ بھی کیا ہے، ہمارے پاس سمت کوئی نہیں ہے جہاد کرنے کی، کوئی رخ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن کم از کم امت مسلمہ کو ایک ذہنی طور پر تیار ضرور رکھیے کہ یہ تمہارا ایک رکن ہے دین کا جو تم سے چھوٹا ہوا ہے۔ مسلمان سارے ہی فوجی ہوتے ہیں، مسلمان ملکوں کے اندر اتنی بڑی فوجیں رکھنے کا اگر جہاد کی آیتیں بیان کر دی جائیں نا تو واللہ العظیم ضرورت ہی نہیں رہتی فوجوں کی۔ پھر ہر مسلمان فوجی ہے، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اسلام کا فوجی ہے۔ اور جس طرح ہم اس موضوع کو پیچھے کر چکے ہیں اور جس طرح ہم اس کے اوپر پابندی لگوا چکے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ ہمیں خود کہیں گے کہ اللہ کے لیے ممبروں پر جہاد کو بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ جہاد کیا ہوتا ہے۔ قوم اتنی بزدل ہو جائے گی، موت سے اتنا بھاگے گی، دنیا کی محبت ایسے دل میں چھا جائے گی ان کے کہ ہمیں یہ رو رو کر کہیں گے کہ اللہ کے لیے قوم کو بیدار کرو کہ اٹھو جہاد کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے پڑوسی ملکوں کو کہ انہوں نے دنیا کی سپر طاقت کو شکست دی، اس ملک کے پاس فوج تو کوئی نہیں تھی، نہ کوئی تجربہ تھا، نہ کوئی ایسی ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ایسے پلانٹ تھے، نہ کوئی ایسی مقام تھا کہ جہاں پر وہ اسلحہ تیار کرتے ہوں، نہ وہاں پر کوئی ٹریننگ تھی۔ بس کیا تھا؟ عوام کے اندر ایک شعور تھا جہاد کرنے کا، اس سے انہوں نے سپر طاقت کو شکست دی۔ تو ہم جب اپنے لوگوں کو اس طرح دور رکھیں گے، اگر ہم جہاد صرف اور صرف چند لوگوں کے سپرد کر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ لوگ جب گریں گے ہم کہیں گے ہمیں تو لڑنا ہی نہیں، ہم کس لیے لڑیں؟ لڑنے کے لیے تو فوج ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ تصور مسلمان کا نہیں ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ فوجی ہے، وہ اللہ کا فوجی ہے، اس کو لڑنا پڑے گا اللہ کے دین کے لیے۔ وحرض المؤمنین، آپ مومنوں کو بھڑکائیے، تیار کیجئے جہاد کے لیے۔ اسأل اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ اس سے کافروں کی جو شرارتیں ہیں اللہ اس کو روک دے گا۔ اللہ نے جہاد کیوں رکھا ہے؟ کافروں کی بدماشی کے آگے بند باندھنے کے لیے، کہ ان کو روکا جائے۔ جہاد حقیقت کے اندر اگر کسی کو پتہ چل جائے نا تو جہاد کا فائدہ کفار کو بھی ہے، اللہ کی قسم کہ جہاد کا فائدہ کفار کو بھی ہے۔ کیوں؟ اسلام اس کافر کو کچھ نہیں کہتا کہ جو کافر مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی سرگرمی میں ملوث نہ ہو، اسلام کے لیے کسی طرح کے وہ رکاوٹ نہ ہو، اسلام اس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اس کو قتل کا حکم نہیں دیتا۔
اسلام تو ان کی پہلے کی بنی ہوئی عبادت گاہیں، پہلے کی، اسلام کے آنے سے پہلے کی بنی ہوئی عبادت گاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے کہ اس کو تباہ نہیں کرو۔ ہاں، نئی بنانے پر پابندی ہے، اس کی تعمیر نو پر پابندی ہے، اور اس کو کسی بھی طرح اس کو وسیع کرنا، اس کی توسیع میں پابندی ہے۔ لیکن آج تو کسی کو پتہ ہی نہیں ان مسائل کا، نئی سے نئی عبادت خانے بنائے جاتے ہیں۔ ایک اسلامی ملک کے اندر غیر مسلم کا عبادت خانہ نہیں بن سکتا، جو بنا ہے اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی اس شرط پہ کہ اس کی دوبارہ تعمیر نو نہیں کر سکتے تو۔ لیکن آج یہ مسائل کون بتائے اور کس کو سمجھائے؟ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، اللہ کافروں کی اس جنگ کو تمہارے ہاتھوں جہاد کے ذریعے روکے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، واللہ اشد بأسا، اس میں اس بات کا اشارہ کیا کہ اللہ کوئی کمزور نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہتا ہے تم لڑائی کرو۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، اس کے لیے یہ بڑا آسان ہے، وہ بہت جنگ کر سکتا ہے، سب کو وہ خود ہی تباہ کر دے، لیکن وہ تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے، تمہیں بھی جہاد کے بدلے میں عظیم درجے دینا چاہتا ہے۔ واشد تنکیلا، اور وہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ سزا بڑی سخت دیتا ہے، لیکن اللہ یہ سزا کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے دلوانا چاہتا ہے کہ تاکہ تمہارے سینے بھی ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ دشمن کو بندہ جب اپنے ہاتھوں سے مارتا ہے تو اس کو جو سکون اس کا ملتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ دین کے دشمن تمہارے دشمن، تم ان کو اپنے ہاتھوں سے سزا دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔